اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل امراض نسواں کے متعلق نمبر 1، قسط نمبر 88، ڈاکٹر رغیبہ وقار بسرا، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 22 اکتوبر 2024۔ ابراٹینم کے درد بعض اوقات تیز اور کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ خواتین کی بیضہ دانیوں یعنی اووریز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے مریض ہے جس کی بیضہ دانی میں اس قسم کے کاٹنے والے درد ہوں اور وہ عموماً جوڑوں کے درد کی بھی شاکی رہے، یا رات کو بڑھنے والا کمر درد ابراٹینم کے مشابہ ہو اور اسے اس حال سے آرام ملتا ہو، تو اس کے بانجھ پن کا بھی ابراٹینم میں بہترین علاج ثابت ہوگا۔ صفحہ نمبر 3۔ ایبسینتھیم، عورتوں میں سن یاس سے قبل ہی حیض بند ہو جائے اور ایبسینتھیم کی دیگر بنیادی علامتیں موجود ہوں تو ایبسینتھیم حیض کو دوبارہ جاری کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 6۔ ایکونائٹ نیپلس، بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ایکونائٹ عورتوں کی بیماریوں میں مردوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کی اندرونی تکالیف اور رحم کی سوزش وغیرہ کے آغاز میں ایکونائٹ دے دیں تو اللہ کے فضل سے بیماریاں آگے نہیں بڑھیں گی۔ صفحہ نمبر 13۔ ایکٹیا ریسیموسا، اس دوا کو سیمی فیوجا بھی کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیماریوں میں یہ غیر معمولی اثر رکھنے والی دوا ہے، خصوصاً حمل کے دوران پیدا ہونے والی بعض تکلیفوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر ماہانہ ایام میں عموماً کھل کر خون جاری ہو جائے تو عورتوں کی اکثر تکلیفیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن ایکٹیریسیموسا میں یہ الٹی بات ہے کہ خون کی مقدار میں جتنا اضافہ ہو، درد اور دوسری تکلیفیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بسا اوقات خون بند ہونے کے بعد بھی کسی حد تک جاری رہتی ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ نازک مزاج عورتوں کو صدمہ کی وجہ سے ماہانہ نظام میں بے قاعدگی، جوڑوں کا درد اور دوسرے جسمانی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16۔ بعض کمزور اعصاب کی عورتوں میں وضع حمل کے وقت جب دردیں اٹھتی ہیں تو جنین کو باہر دھکیلنے کی بجائے دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں۔ کولوں میں تشنجی علامات پیدا ہوتی ہیں جو وضع حمل کی تکلیفوں میں ایکٹیریسیموسا کی خاص پہچان بن جاتی ہیں۔ اگر بر وقت صحیح دوا دی جائے تو دردیں نارمل ہو کر صحیح رخ میں اٹھتی ہیں اور بچے کی ولادت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کولوفائلم بھی وضع حمل کے موقع پر استعمال ہونے والی اہم دوا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دردیں جنین کو نیچے دھکیلنے والے اعصاب میں جانے کی بجائے ران کے اندر سے نیچے اتر کر دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں اور رحم کا منہ نہیں کھلتا۔ بعض اوقات معالجین اور دائیاں وضع حمل کو آسان کرنے کے لیے عورتوں کو آرگٹ دے دیتی ہیں، لیکن اس سے رحم کا منہ اور بھی سختی سے بند ہو جاتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کئی عورتوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لاڑکانہ انور آباد سندھ میں ایک دفعہ جلسہ کے دوران ایک شخص نے نہایت درد مندی سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، رحم کا منہ نہیں کھل رہا اور خطرہ ہے کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اپنے سفری بیگ میں سے اسے کولوفائلم دی کہ فوراً اپنی بیوی کو کھلا دو۔ 10-15 منٹ کے بعد ہی اللہ کے فضل سے سب پیچیدگیاں دور ہو گئیں اور نارمل طریقے سے صحت مند موٹا تازہ بچہ پیدا ہوا۔ ہومیوپیتھک دواؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بروقت اس کی چند گولیاں دینے سے ہی بعض دفعہ زندگی کو لاحق محیط خطرے ٹل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16-17۔ ایسی عورتیں جن کا حمل رحم کے عضلات اور متعلقہ اعضاء میں کمزوری کی وجہ سے شروع دنوں میں ہی ضائع ہو جاتا ہو یا حمل بہت مشکل سے ٹھہرے، ایسی عورتوں کی کولوفائلم بھی دوا ہو سکتی ہے۔ وضع حمل کے وقت ایکٹیریسیموسا اور کولوفائلم کے ساتھ جلسیمیم بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وضع حمل کے وقت دردوں کا زور کمر میں ہو اور دردیں نیچے جا کر واپس کمر میں آتی ہوں تو جلسیمیم بہت مفید ہے۔ کالی کارب میں دردیں اندر رحم کی طرف جانے کی بجائے
دونوں رانوں کی اندرونی سمت میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ پلسٹلا میں اعصابی کمزوری اور خوف کی وجہ سے دردیں بہت کمزور اور کم ہوتی ہیں۔ ایکٹیا ریسیموسا میں حیض باقاعدہ یا دیر سے آتے ہیں، رحم کے مقابل پر، اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ اعضاء بوجھل محسوس ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17۔ ایسکولس ہپوکاسٹینم، عورتوں میں دوران حیض شدید کمر درد اور کمزوری کا احساس۔ رحم کا اندر کی طرف گرنا ایسکولس کی خاص علامت ہے۔ لیکوریا گہرے زرد رنگ کا گاڑھا اور ریس دار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 22 اور 23۔ ایتھوزا سائنیپیم، ایتھوزا عورتوں کی تکلیفوں کے لیے بھی اچھی دوا ہے۔ حیض کے دوران پانی کی طرح پتلا خون جاری ہوتا ہے، سینے کے غدود پھول جاتے ہیں اور ان میں شدید درد ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جن میں ایتھوزا کی کچھ علامات پائی جائیں، رحم کی تکلیفیں اور انتڑیوں کی طبی حرکت میں کمزوری ہو، بغیر متلی کے کھانا الٹنے کا رجحان ہو، ایتھوزا دینے سے آرام پاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 27۔ ایگریکس میسکیریس، عورتوں کے رحم میں زہریلے مادے پیدا ہونے لگے تو ان کے نتیجہ میں بالعموم وہمی نظارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم کی پوری طرح صفائی نہ ہو تو اس سے بھی ذہن پر برا اثر پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں پلسٹلا رحم کی صفائی کے لیے اچھی عمومی دوا ثابت ہوتی ہے۔ رحم میں بھی انفیکشن ہو جائے اور بخار ہو تو سلفر اور پائروجینم 200 طاقت میں ملا کر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ایسی مریضہ کو وہمی نظارے نظر آنے لگے اور اس کا دودھ بھی خشک ہو جائے تو ایگریکس کام آئے گی۔ انفیکشن میں سلفر اور پائروجینم کے ساتھ سلیشیا، کالیمیور، فیرمفاس اور کالیفا سب کو 6x کی طاقت میں ملا کر دینا اچھا نسخہ ہے۔ صفحہ نمبر 32۔ ایگنس کاسٹس، ایگنس کاسٹس کا زیادہ تر تعلق عورتوں کی بیماریوں سے عموماً بچوں کی ولادت کے بعد ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور لچک ختم ہو جاتی ہے۔ عضلات ڈھیلے ہو کر لٹکنے لگتے ہیں اور سکڑ کر واپس اپنی اصلی حالت میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے بعض دفعہ ربڑ ڈھیلا ہو کر لٹک سا جاتا ہے۔ رحم کے نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے، حیض میں کمی آ جاتی ہے، بانجھ پن بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ازدواجی تعلقات سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ زردی مائل لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے۔ مریضہ میں بے چینی، خوف اور مایوسی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ ہر وقت غمگین رہتی ہے اور بعض اوقات ہسٹریائی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ رحم میں سوزش ہوتی ہے، ناک سے خون بہتا ہے۔ ایگنس کاسٹس ان سب علامات میں مفید ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ ایلو، عورتوں کے ماہانہ ایام میں ایلو کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلنا اور کھڑا ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ رحم بوجھل اور کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے اور وقت سے بہت پہلے کثرت سے خون آنے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 43۔ ایلیومن یعنی پھٹکڑی، پھٹکڑی کے زہر کے بد اثرات کے نتیجہ میں عموماً گہرے السر بنتے ہیں اور اگر پھوڑے بنے تو ان پھوڑوں کے رفتہ رفتہ بگڑ کر کینسر بننے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح گلے اور زبان پر خصوصیت کے ساتھ یہ زہر حملہ کرتا ہے اور وہاں بھی السر یا کینسر پیدا کر دیتا ہے۔ نیز اس کے نتیجے میں گلینڈز سوج کر سخت ہو جاتے ہیں، ٹانسلز سوج کر رفتہ رفتہ بڑے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں رحم اور سینے کے غدود اسی طرح موٹی موٹی سخت گلٹیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 46۔ کچھ نسوانی بیماریوں کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، ان کے علاوہ رحم کے اعصاب کا کمزور ہو کر نیچے کی طرف ڈھلک جانا بھی ایلیومن کی یاد دلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 46۔ ایلیومینا، عورتوں کے لیکوریا میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ اس کے نتیجہ میں کئی دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کے تعلق میں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حمل کے دوران شدید قبض ہو جاتی ہے جبکہ عام حالات میں قبض نہیں ہوتی۔ اگر قبض کا حمل کے ساتھ تعلق ہو تو ایلیومینا آپ کے ذہن میں ابھرنی چاہیے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس میں ایلیومینا عارضی طور پر بھی کام دکھاتی ہے اور دیرینہ بیماری میں بھی۔ صفحہ نمبر 51۔ عورتوں کے جنسی اعضاء میں عموماً لمبے نزلے کے بد اثرات پائے جاتے ہیں۔
اور اس کے نتیجہ میں ہر قسم کا لیکوریا جاری ہو جاتا ہے اور مستقل بہتا رہتا ہے۔ اسی طرح رحم کے نیچے گرنے کا احساس بھی نمایاں ہے۔ کھڑے ہونے اور چلنے سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ اگر سوزاک کو دوسری دواؤں سے دبا دیا گیا ہو لیکن اس کے دیر پا اثر باقی رہ جائیں اور عورتوں کے اعضاء میں خصوصاً بے چینی اور گرمی کا احساس ایک مستقل بیماری بن جائے تو اس میں ایلومینا بھی دوا ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ نوٹ: ان مضامین میں ہومیوپیتھی کے حوالے سے عمومی معلومات دی جاتی ہیں۔ قارئین اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر کوئی دوائی لینے سے قبل اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔